بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، رب اغفرلی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا، سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا۔ سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا۔ لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا۔ سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا، کم رحمان سے تیرے کم جیویں کم رحمان سے، تیرے در دے فرشتے غلام سونیا، تیرے در دے فرشتے غلام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا۔ تیرے صدقے جہان سارا بڑھیا، تیرے صدقے جہان سارا بڑھیا، تیرے واسطے قرآن سارا بڑھیا، تیرے واسطے قرآن سارا بڑھیا، تیرے واسطے سارے مل کے پڑھیں، تیرے واسطے قرآن سارا بڑھیا، تیرے واسطے تیرے واسطے قرآن پایا، تیرے جیا کسے نہ مقام سونیا، پایا تیرے جیا کسے نہ مقام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے۔ اور آج اس مبارک پر، اس خوشی پر بہت ہی خاص خوشیوں کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ پاک اس مہینے
کی برکتیں، خوشیاں ہم سب کو عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کی خوشی، آپ کی دنیا میں تشریف آوری کی خوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ تین چار اہم چیزیں ہیں جس کا ذکر کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے آج آپ جس مسلمان سے پوچھیں کہ یہ سنائیں کیا حال ہے، کیسے ہیں، تو ایک لفظ ہم بولتے ہیں، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ کہتے کہ اکثر جب بھی کسی سے پوچھا جائے تو آگے سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا احسان ہے، تو اس وقت آپ نے کبھی غور کیا کہ وہ اللہ کا بڑا احسان کون ہے؟ آپ نے کس بات کو سامنے رکھ کر احسان کہا؟ آپ نے اولاد کو سامنے رکھ کر احسان کہا، میرے پاس گھر ہے اللہ کا احسان ہے، اس پر آپ نے کہا، میرے پاس کاروبار ہے، اس پر آپ نے کہہ دیا اللہ کا احسان ہے، میرے پاس سواری ہے، اس پر آپ نے کہہ دیا اللہ کا احسان ہے، صحت ہے، اس پر آپ نے کہہ دیا اللہ کا احسان ہے۔ اسی پر ہی کہا، آپ نے خیر پر کہہ دیا، کاروبار اچھا ہے، گھر ہے، بیوی بچے ہیں، تندرستی ہے، اس پر آپ نے کہہ دیا اللہ کا احسان ہے۔ حالانکہ اللہ نے ان باتوں پر نہیں کہا کہ میرا تم پر احسان ہے، اللہ نے بھی ان باتوں میں نہیں کہا، آپ ٹھیک نہیں، آپ نے ٹھیک کہا، لیکن اللہ نے اس پر نہیں کہا۔ اللہ کا احسان کیا ہے؟ جس کو اللہ نے خود احسان فرمایا، وہ احسان یاد رکھ لیں۔ اللہ کا جو احسان ہے، جس کو اللہ نے خود کہا کہ میرا احسان ہے تمام ایمان والوں کا، وہ احسان نبی پاک کا میلاد ہے۔ آقا کی دنیا میں تشریف آوری، رسول پاک کا دنیا میں آنا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ باقی جتنی چیزوں کو آپ احسان کہہ رہے ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے ان نعمتوں کو دے کر احسان نہیں فرمایا، اللہ نے اس نعمت کا ذکر کیا جس نعمت سے ساری نعمتیں ملی۔ تو اللہ کا احسان ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ اللہ کا احسان ہے، میرے نبی پاک کا میلاد اللہ کا احسان ہے، سب سے بڑا احسان ہے، سب سے عظیم احسان ہے۔ تو آقا کا آنا احسان عظیم ہے، سب سے بڑا احسان ہے۔ باقی باتوں پر آپ احسان کریں
احسان کی بات کریں مگر یہ یاد رہے کہ سب سے پہلے یہ بات ضرور کرے کہ اللہ کا ہم پر جو احسان ہے یہ سارے کے سارا احسان رسول پاک کے میلاد کا صدقہ ہے، آقا کی تشریف آوری کا صدقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا، سورۃ آل عمران 164 آیت نمبر فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے احسان کیا ہے کس پر؟ سب پر کیا، سب پر نہیں کیا، یہ بھی یاد ہے، سب پر احسان نہیں جتلایا۔ اچھا یہاں اس بات کو میں تھوڑا اس طرح کہہ دوں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ احسان سب پر ہے مگر سب پر احسان جتلایا نہیں۔ احسان جتلایا کن کو؟ جو نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے، ایمان والے، علی المؤمنین، مومنوں کے اوپر احسان ہے، مومنوں کے، تو جتنے ایمان والے ہیں ان سے اوپر میرے اور آپ کے آقا ہے۔ تو مومن جو ہے وہ کہیں پہ بھی ہو، مکہ میں ہو، مدینہ میں ہو، عرب میں ہو، بغداد میں ہو، شام میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، جو مومن ہے اللہ فرماتا ہے کہ میرا احسان ہے کہ میں نے اپنا رسول تمہیں عطا فرمایا۔ تو احسان اللہ کا کب ہوا؟ اللہ کا احسان ہم پر اس وقت ہوا جب اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیج دیا۔ تو اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے، ہم تو اس ایک احسان کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا اللہ کا احسان ہے اس امت پر۔ اور یہ بھی یاد رکھیں ہر نبی آیا ہے، ہر نبی آیا ہے، اللہ نے کسی نبی کے آنے پر امت کو نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ جب اس امت کی باری آئی اور اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا، آمنہ کے لال کو بھیجا، تو اس وقت فرمایا کہ میرا ایمان والوں پر احسان ہے۔ تو احسان ہر چیز پہ نہیں ہوتے اور ہر چیز پر احسان نہیں کیا جاتا۔ تو دوسری بات اب یہاں سمجھنے والی یہ ہے کہ اب آپ غور فرمائیں کہ ہمیں یہ بتا دیا گیا، اور یہ بڑی قرآن پاک کی مشہور آیت ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کیا ہے؟ احسان ہے۔ اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے جو ہمیں یہ بتایا ہے کہ میرا تم پر احسان ہے، تو اس بات کو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کس لیے کیا؟ بولے ایسے ہی کہہ دیا احسان، کوئی وجہ ہے، کوئی بات ہے کیا؟ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے اللہ نے فرمایا کہ میں نے احسان کیا ہے کہ اپنا محبوب تمہیں عطا کیا ہے، اب اس محبوب کے آنے پر خوشیاں کرو اور شکر ادا کرو۔ اب یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آقا کے آنے پر خوشیاں کیا صحابہ نے کی ہیں؟ کیا صحابہ نے محفل میلاد منائی ہے؟ کیا صحابہ کرام محفل میلاد کیا کرتے تھے؟ اس آیت پر صحابہ نے عمل کیا یا نہیں؟ تو یہ بات پہلے تو یہ سمجھ لیں، اصول بھی یاد رکھ لیں، جس بات کا ذکر قرآن کر دے، جس بات کا ذکر قرآن
قرآن کی آیت پر کوئی حکم ہو، کوئی بات ہو، اور کوئی شخص یہ کہے کہ پہلے مجھے صحابہ سے دکھائیں کہ صحابہ نے کیا کہ نہیں کیا پھر میں عمل کروں گا، یہ جائز؟ یہ شرط رکھی جا سکتی ہے؟ کہ میں آپ کو ایک اصول کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ صحابہ نے، آپ نوٹ کر رہے ہیں بات، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کی آیت ہے۔ اب کوئی کہے کہ یہ دکھائیں، بتائیں کس سے آپ نے اس پر عمل کیا، کیا یہ ضروری ہے کہ آپ کو اس کا علم ہو کہ اس سے ابھی نے کیا نہیں؟ یہ کوئی شرط نہیں، شرط اتنی ہی کافی ہے کہ اللہ کے قرآن نے ذکر کر دیا۔ یہ ہے اصول کی بات۔ اب میں آپ کو صحابہ کا حضور کے میلاد پر احسان کے شکریہ میں محفل کرنا سناتا ہوں۔ اصول بھی بتا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ صحابہ نے حضور کا میلاد کیسے منایا، محفل میلاد پر انہوں نے محفلیں کی ہیں یا نہیں کی۔ تو سنیں حدیث پاک اور یہ یاد رکھ لیں، اس کائنات میں جتنی خوشی نبی پاک کے آنے کی صحابہ نے منائی ہے، قیامت تک کوئی نہیں منا سکتا، اور کوئی شخص یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ مجھے خوشی صحابہ سے زیادہ ہوئی ہے۔ کوئی بندہ دعویٰ کر کے دکھائے، کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس کائنات میں، اس دنیا کے اندر، روح زمین پر جس نے سب سے زیادہ خوشی منائی وہ میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ آقا اسلام کے یار ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، انہوں نے خوشی منائی اور محفلیں کی۔ صحابہ کی محفلوں کا اگر جاننا چاہیں تو پڑھ کے تو دیکھیں کتابیں۔ صحابہ کی تو ہر محفل ہی وہ محفل ہوتی تھی جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا تھا۔ کوئی محفل نبی پاک کے ذکر کے بغیر تو کرتے نہیں تھے، ہر محفل کا عنوان ہی رسول پاک کی ذات ہوتی۔ کون سی محفل میں آپ کو سناؤں؟ میں تو پچھلے دنوں محفلیں ساری اکٹھے کرتا رہا ہوں، احادیث میں جو محفلیں آئی ہیں، اور میں آپ کو خوشخبری اپنا بھی سنا نہیں لگا کہ میں ایک محفل سناؤں گا۔ میں نے الحمدللہ تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ خوشخبری سن لی، قرآن اور حدیث سے 12 کی نسبت سے 12 محفلیں جمع کی۔ وہ میں نے لکھ لی ہے انشاءاللہ سنائیں گے۔ یہ ابھی آپ کو بتا، ابھی ان 12 میں سے ایک محفل سنانے لگا۔ قرآن اور حدیث سے چوٹی کی سب سے بڑی 12 ربیع الاول کی نسبت سے 12 محافل لکھی ہیں جو اب تک ہو چکی ہیں، سب سے بڑی محفل جن کا ذکر باقاعدہ قرآن میں اور حدیث میں ہے۔ صحابہ نے میلاد بنایا، صحابہ نے میلاد کی خوشی کی، اور بھلا یہ بھی کوئی بات پوچھنے والی ہے؟ اب اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو بھائی صحابہ سے بڑھ کر کون ہے کہ آنے کی خوشی منانے والا؟ اچھا چلے میں آپ کو ایک مثال دے کے پوچھتا ہوں، مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو یہ پوچھا جائے گا کہ ماں باپ کو خوشی ہوئی ہے؟ دسنا جائے ماں باپ کو خوشی ہوئی ہے؟ جی پوچھنا پڑے گا؟ کیوں نہیں پوچھنا پڑے گا؟ اس لیے آپ نہیں پوچھیں گے کہ تعلق ایسا ہے، محبت ایسی ہے کہ انہیں خوشی ضرور ہوئی ہے۔ خدا کے بندو، یہ مثال بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے تھی۔ آپ کے ہاں کوئی آپ کا پیارا آ جائے، آپ کا کوئی اپنا آ جائے، اس کی آپ خوشی کریں، بیٹا پیدا ہو جائے اس کی خوشی کریں، اور پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے نہیں کہ تعلق ایسا ہے، محبت ایسی ہے، خود بخود خوشی ہو جائے گی۔ اسی طرح اس کائنات میں جب اللہ کے محبوب آئے تو جن کا تعلق تھا، تعلق ہے، انہیں خوشی اتنی ہے، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کے بندو، کائنات میں ہر خوشی محبوب کے صدقے ہے،
ہر خوشی کا عنوان محبوب دو عالم ہے۔ اس کائنات میں جتنی بھی خوشیاں مل رہی ہیں اور خوشیاں مل گئی اور خوشیاں ملے گی، یہ ساری کی ساری محبوب باپ کی خوشی کا صدقہ ہے۔ آپ کے بغیر کوئی خوشی نہیں ملتی، اور اگر آپ سن سکیں تو سن لیں، اللہ کی قسم اللہ محبوب کی خوشی کے بغیر کسی کو خوشی نہیں کرتا۔ یہ تعلق ہے اللہ کا محبوب کا۔ ہمیں تو آج تک یہ نہیں پتہ چل سکا ہوا کہ اللہ کا محبوب سے تعلق کس سطح کا ہے، آپس میں جو نسبت ہے وہ کس سطح کی ہے۔ اگر بندے کو یہ تھوڑی بہت بات سمجھ میں آ جائے تو کافی کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ صحابہ نے میلاد منایا، میلاد کی محفل کی، میلاد کی خوشی کی، یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ اب یہ تو ایک تحقیق کی بات۔ اب میں اگلا مسئلہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ انہوں نے میلاد نہیں منایا تو میں یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، میں آپ کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں اور حق کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ کوئی شخص یہ کہے کہ حضور کے صحابہ نے میلاد نہیں منایا، اسے کو سیاہ ستہ میں ایک حدیث دکھا دو کہ انہوں نے میلاد نہیں منایا۔ سبحان اللہ، آسان نہیں پوچھا اور کی کو سبحان اللہ پھر موقع سے کہتے ہیں اتنی بڑی گھر کر چھڑے تجھے تو جاتی کو کی دربتی ہو گئی بات کر جانا ہے۔ کوئی ایک حدیث نہیں کہ صحابہ نے میلاد نہیں منایا۔ بھئی آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کوئی دلیل چاہیے اس کے لیے کہ نہیں چاہیے؟ بتائیں۔ ایک بندہ کہتا ہے فلاں نے یہ کام نہیں کیا، دلیل کی ضرورت ہے کہ جی بولے بھئی ایسے ہوا میں تھوڑی بات کرنی نہیں۔ یہ میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں، اس پر غور کریں۔ رہ گیا مسئلہ منانے کا، محفل کرانے کا، ان کی خوشی کا، میں حدیث پیش کروں۔ اگلی بات میں نے آپ کو کر دی واضح، بالکل دو لفظوں میں، کوئی ایک حدیث نہیں ہے، کوئی ایک حدیث ایسی نہیں کہ جس میں یہ ذکر ہو کہ صحابہ نے حضور کا میلاد نہیں منایا۔ میں آپ کو یہ واضح کروں، کوئی ایک حدیث بھی نہیں۔ اور اگلی بات بھی سمجھ لیں، اصول ایک یاد رکھیں پھر آپ کو بڑا زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کسی بات کے بارے میں تو رب نے دلیل اس سے مانگی۔ یہ اصول تو یاد رکھتے نہیں ہم اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس بات کو اور آسان کر دیں، ایک بندہ کہتا ہے ایسا کیا گیا، ایک بندہ کہتا ہے ایسا نہیں کیا گیا۔ اب جس نے کہا ایسا کیا گیا وہ دلیل اس کے لیے نہیں، جس نے کہا ایسا نہیں کیا گیا یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، تو اس کی دلیل دینا کس کے لیے؟ جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے۔ بات سمجھے؟ جس وقت اب میں اس کی مثال قرآن سے لیتا ہوں، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں، تو رب نے دلیل دی نہیں دی۔ یہ بہت بڑی بڑی باتیں میں عرض کر رہا ہوں، بڑے آہستہ لہجے میں بیان کر رہا ہوں، بہت بڑی بڑی باتیں۔ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، رب نے ایک بھی دلیل دی مومنوں پر۔ احسان اللہ کا احسان مان کر اس نام پر محفل سجانا، محفل کرنا، مسجد میں اکٹھے ہو کے بیٹھنا صحابہ کی سنت ہے۔ یہ صحابہ کی سنت ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ تو سنیں حدیث مبارکہ سنیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں، آپ توجہ کریں، صحابہ کرام نے محفل سجائی، محفل لگائی، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث سنا سیاست صحابہ کرام نے فرماتے مسجد نبوی میں محفل ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا۔ اللہ پاک نے جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب سے جا کر کہو آپ کے نام پہ محفل
بھیجا ہے، وہ مسجد میں بیٹھ کے محفل ہو رہی ہے، آپ کے صحابہ محفل کر رہے ہیں، اور اللہ پاک ان پر اس وقت فخر کر رہا ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، محفل میں آئے، اور آپ نے آتے ہی پوچھا، صحابہ سے پوچھا کس لیے بیٹھے ہو؟ ماں اجلا سبق، کس لیے بیٹھے ہو؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا ومنا لقد من الله ومن به علينا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم یہاں اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، اس کی تعریف کرنے بیٹھے ہیں، اور ہمیں جو اسلام کی ہدایت ملی اور ہم پر جو اللہ نے احسان کیا ہے، ہم پر جو احسان ہوا ہے، اس احسان کے شکر ادا کرنے میں بیٹھے۔ یہ صحابہ کی سنت، صحابہ کر رہے ہیں۔ اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس میں 4 چیزوں کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کی تعریف، ہدایت، اسلام کی، اور احسان، 5 چیزوں کا ذکر ہے، اتنی، اور میں صحیح مسلم سنا رہا ہوں، اتنی چیزوں کا ذکر ہے۔ توجہ چاہیے، سب سے پہلے اللہ کا ذکر، دوسرے نمبر پہ اللہ کی تعریف، اللہ کی طرف سے ہدایت، اسلام کی ہدایت، اسلام اور احسان۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور اس کو سادہ کر لیتے ہیں، مجھے بتائیں رسول کا ذکر اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ رسول کا ذکر اللہ کا ذکر ہے؟ کوئی ہے ایسا بندہ؟ صرف پھر کوئی ہے وہ تھوڑی بہت بھی سینس کرنے والا کہہ سکتا کہ یہ رسول کا ذکر اللہ کا ذکر نہیں؟ جی بولیں، کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ جس کا ذکر کرتا ہے وہ رسول ہی ہے۔ بڑا سادہ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اور پھر میں اگلی بات آپ کو بتا دوں، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کا پرسنل ذکر کیا ہے پتہ ہے؟ کیا یاد کریں گے آپ؟ سن لیں آپ، یہ جتنے اللہ کے ذکر ہیں یہ اللہ کے ذکر ہیں، یہ اللہ کے انڈائریکٹ ذکر ہیں۔ اللہ کا پرسنل ذکر جو ہے وہ رسول کا ذکر ہے۔ اتنی بڑی بات آپ نے کر دی، فٹافٹ ایک دلیل بھی دے دو، دلیل بڑی اونچی گل چلی گئی تو دلیل بھی دے دے، بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کا پرسنل ذکر، ذاتی ذکر اللہ کا کیا یاد کریں گے آپ؟ اللہ 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 نہیں کرتا۔ یہ جب جائیں گے نا باقی، جب جائیں گے تو پتہ چلے گا کیا ہے بات ہے۔ اللہ 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 نہیں کرتا، نہیں مجھے آخر جو کر کے بیٹھے نہیں، ایسے نہیں، میں آگے بات سناتا ہی نہیں۔ اللہ 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 نہیں کرتا، کھلے لفظوں میں آپ کہہ رہے ہیں، اور حضور کے جشن کی خوشی میں ہوگا۔ یہ آج تحفے پیش کر رہا ہوں آپ کو۔ اللہ اللہ نہیں کرتا، اللہ اپنا ذکر خود نہیں کرتا، یہ اللہ کا پرسنل ذکر نہیں ہے۔ اللہ یہ اللہ پھر کس کا ذکر ہے؟ رسول کا پرسنل ذکر اللہ ہے، اللہ کا پرسنل ذکر مصطفیٰ ہے۔ یہ نقطہ بڑا سستا ہی دے چڑھے، مفت ہی دے چڑھے،
چلو تواڈے نصیب تواڈی قسمت کو قربان دے گی، تواڈے نصیباں کو قربان دے گی۔ اور اللہ کے بندو، اللہ کا ذکر، رسول کا ذکر ایک ذکر ہے۔ اللہ کی تعریف جو کرے، رسول کی تعریف کرے، ایک ہی بات ہے۔ تو خدا کے بندو، اس میں اور بڑے راز ہیں۔ اس وقت جس راز میں بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ صحابہ نے یہ لفظ دوبارہ سنے، میں عربی مثال پڑھ رہا ہوں تاکہ بات کلیئر رہے، کہ ہم پر جو احسان ہوا اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر بتایا، اے میرے صحابہ، تم میرے نام کی محفل کر رہے تھے، رب نے مجھے خود بھیجا ہے کہ اے محبوب جائیں اور محفل میں صدارت فرمائیں، اور فرمایا کہ اس وقت اللہ فخر کر رہا ہے، ناز کر رہا ہے، اب سن لو آج پھر اللہ تحفہ بھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج آپ کو بتایا جائے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہ خود کو دین پر ناز کرتے، تو یہ سن کر آپ کیا کہیں گے؟ اور یہ اگلی بات بھی سنو، بڑی خاص بات ہے۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں، میں نے جس کو خلافت دی عاجز کر کے دی ہے، خود کو دین وہ ہے جس نے مجھے عاجز کر کے خلافت دی۔ حضرت فرمائے خواجہ غریب نواز کہ میرا فخر خود کو دین ہے اور ہے۔ مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں، حضور شیخ الاسلام بابا فرید الدین فرمائے نظام الدین میرا فخر ہے، میرا ناز ہے۔ تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ استاد کہے کسی شاگرد کے بارے، یہ شاگرد میرا ناز ہے، میرا فخر ہے، کیفیت کیا ہوگی؟ باپ بیٹے کے بارے کہے یہ بیٹا میرا ناز ہے، کیفیت کیا ہوگی؟ آقا حسین کے بارے کہے حسین میرا ناز ہے، کیفیت کیا ہوگی؟ خدا کے بندو، خدا خود کہے یہ صحابہ جو نبی کا میلاد منا کے بیٹھے ہیں میرا ناز ہے، کیفیت کیا ہوگی؟ سنو، اب سادہ لفظوں میں سنو، خدا کے ناز کا نام صحابہ ہے، اللہ نے جن پہ ناز کیا وہ صحابہ ہے۔ جس نے دیکھنا ہو سنو ناز میں تاریخی نکتہ، اللہ کا ناز کون ہے، اللہ کن پہ ناز کرتا ہے، اللہ کن پہ فخر کرتا ہے؟ جو آقا کا ذکر کرتے ہیں، آقا کے صحابہ ہیں، میرے اللہ کا ناز ہے۔ آخری بات، آقا اسلام کے صحابہ حضور کا میلاد کرنے والے، میلاد کی خوشی کرنے والے ہیں۔ اور میں آج ایک اور بات بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں، 12 ربیع الاول کی نسبت سے کوئی کہہ رہا تھا کہ حضور کا میلاد کتنا منانا چاہیے؟ میں نے کہا جتنا منایا جائے گا، آقا کا میلاد کی خوشی جتنی منائی جائے کم ہے، جو ہم منائیں وہ کم ہے۔ ایک بات میں آپ سے ضرور بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس بار ہمارا یہ جو گاؤں ہے 7/11 ہے، یہ میرا آپ سے اظہار محبت بھی ہے، گزارش بھی ہے، اور یہ ضروری بھی ہے۔ کم از کم اس بار 12 ربیع الاول کی نسبت سے بہت بڑی 12 محفلیں ہونی چاہیے۔ اتنے بڑے گاؤں میں کیا 12 عاشق بھی نہیں ہیں؟ یہ اب آپ نے خود فیصلہ کر رہے ہیں۔ کم از کم 12 محفلیں ایسی ہوں کہ پتہ چلے کہ نبی پاک کا میلاد منائے۔ باقی ہر گھر میں میلاد کریں، ہر گھر میں
جو طاقت رکھتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، 12 افراد کی بات کر رہا ہوں جن کو اللہ نے مال دیا ہے، طاقت دی ہے، وہ ضرور محفل کرائیں اور جتنے دوستوں کو بلا سکیں وہ بلائیں۔ اس میں کوئی تعداد ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کو بلانا ہے، وہ آپ کی ہمت پر طاقت پر ہے، مگر جتنوں کو بلائیں ایسا کھانا کھلائیں، ایسا اہتمام کریں پتہ چلے حضور کے میلاد کا لنگر کھایا، دال کو نہیں کھوانی۔ حضور کے نام پر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، میں محبت میں یہ بات کر رہا ہوں، میرا کسی پہ کوئی وہ نہیں ہے، میں ایک بات رکھ رہا ہوں، میں فیصلہ نہیں سناتا، فیصلہ پھر بھی نہیں سناتا، ایک بات رکھ رہا ہوں کہ کبھی آپ نے بیٹے کے میلاد، بیٹے کی ولادت پر، بیٹے کی شادی پر دال کھلائی؟ اسے بھی پوندی مارے بڑھ دیا کرو، پوندیاں بڑھ دیا کرو، کیوں نہیں کرتے آپ؟ بیٹے کی خوشی پر کبھی آپ نے پوندی نمک پارے بڑھ دی؟ خدا کے بندو، یہ کس معمول کی خوشی کی بات ہے؟ یہ تو اس معمول کی خوشی ہم نے کرنی ہے جن کے صدقے ساری خوشیاں ملتی ہیں۔ اس لیے میں نے کہا جتنے لوگوں کو بلاؤ اچھا کھانا کھلاؤ، زیادہ نہ بلاؤ۔ کس نے کہا آپ کو 10,000 بندہ بلا لو؟ وہ محفل 10,000 کو دیکھ کے قبول کرتے؟ 10,000 بندہ ہونا ضروری ہے؟ نہیں، جتنے ہوں محبت والے اور جتنوں کو آپ سنبھال سکیں، اہتمام اچھی طرح کر سکیں، اچھا اہتمام کریں۔ آپ اپنی خوشی کی محفلیں اچھی کریں، اپنے بیٹے کی، بھائی کی شادی کی، ولیمے کی، اور جب نبی پاک کا میلاد ہے تو کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ جناب اس کو ایزی لے لیتے، کوئی بات نہیں کرتا۔ نہیں بھائی، ایسا نہ کریں۔ آج کل تو لوگ فوتگی میں بھی اس طرح کا کھانا نہیں دیتے۔ ہاں جی، کیا کرتے ہیں آپ دیکھو، گوشت تو وہاں پہ بن رہے ہیں، حالانکہ وہ معاملہ کچھ اور ہے۔ غم کے موقع پر ایسا حکم بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے جو غم کے موقع پر اللہ معاف کرے ولیمے کی صورت بنا دیتے، میں اس کا قائل نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ فرق رکھو یار، خوشی کی محفل میں اور غم کی محفل میں فرق ہونا چاہیے۔ یہ باتیں سمجھیں۔ تو حضور کا جو میلاد ہے، اس کے میلاد کی جو خوشی ہے، اس پر جو پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس پیسے کو، اس دولت کو معمولی نہ سمجھیں۔ خدا کی قسم، جو آقا کے میلاد کی خوشی پر رقم خرچ ہوتی ہے، کسی غریب کو دی جاتی ہے، محفل بنائی جاتی ہے، مدد کی جاتی ہے، اللہ کی قسم اس طرح جو حضور کے میلاد کی خوشی پر رقم اور دولت خرچ کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے۔ اب میں آخر میں ایک بڑی خاص بات میں اور تحفہ آپ کو دینے لگا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے صدیق کے نام لے آپ کو سبحان اللہ، ذرا ہو کیا سبحان اللہ۔ یہ وہ صدیق نہیں نے جڑا کسی دے کہنے تے بڑے، یہ وہ صدیق نے جنہوں میرے آقا نے صدیق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سن لیں آج بڑی خاص بات، آپ نے ارشاد فرمایا من انفق درہما علی قرۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیق فی الجنہ۔ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جو نبی پاک کے میلاد پر 1 روپیہ خرچ کرے، ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جس نے میلاد پاک پر خرچ کیا وہ جنت میں ابوبکر صدیق کے ساتھ ہوگا۔ بیٹھے ہو، ہمیں ہوش آواز نہ سنا گا۔ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جس نے حضور کے میلاد پہ خرچ کیا، میلاد پر خوشی کی اور اس پر اس نے رقم خرچ کر دی، اللہ پاک حضور کے میلاد کی خوشی میں، اور دیکھیں بات کتنی بڑی آپ نے فرمائی، آپ نے فرمایا اب دیکھیں ابوبکر صدیق کو کتنی خوشی ہوئی میلاد کی، کہا اس کو میں اپنے ساتھ رکھوں گا جو میرے نبی کے آنے کی خوشی کرے۔ یہ بات سنیں گے پہلے آپ جی،
زمین کسی ذرا پھر اونچی کو مسکراتے سبحان اللہ. میں تمہارا کو تصدیق کرائی پتہ مینوں نہیں الحمدللہ پتہ لگ جاتا ہے جدو پتہ ہوئے تو پتہ لگ ہی جاتا ہے. جدو کیوں پتہ ہی نہیں پتہ کیا لگتا پتہ بھی پتہ آنے بھی لگتا ہے. صحابہ کے بارے میں پہلے ایک حدیث آپ کو سنائی. اب میں چوٹی کے صحابہ کی بات سنا رہا ہوں. کتاب النعمت الکبریٰ نعمت الکبریٰ علی العالم فی مولد سید ولید آدم یہ آج بھی سعودی عرب کی لائبریری میں موجود ہے. بہت بڑی کتاب. جناب ابو بکر صدیق نے یہ فرمایا حضور کے میلاد پہ خرچ کریں کچھ درہم کچھ رقم کچھ دولت چاہے 1 روپے کر دیں یہ تو اپنی اپنی طاقت ہے. فرمایا میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو جناب عمر نے کہا من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقط احیا الاسلام جو آقا کے میلاد کی تعظیم کرے وہ اس طرح ہے کہ اس نے اسلام کو زندہ کر دیا. جناب عثمان نے کہا من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانما شہد غزوۃ بدر و حنین. جناب عثمان کہتے ہیں جس نے حضور کے میلاد پہ خرچ کیا اس پر خوشی کی میلاد پر اہتمام کیا وہ اس طرح ہے جس طرح کہ وہ غزوہ بدر اور حنین میں شامل ہے. جناب مولا علی فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان سببا لقراءته لا يخرج من الدنيا الا بالایمان ويدخل الجنة بغیر حساب. مولا علی فرماتے ہیں جو نبی پاک کے میلاد کی تعظیم کرے حضور کے میلاد کی تعظیم کرے اور اس کے لیے کچھ مال خوشی میں خرچ کرے غریبوں میں خرچ کر دے محفل میں خرچ کر دے کہیں پہ بھی کر دے میلاد کی خوشی میں پیسے خرچ کرے اور تعظیم کرے مولا علی فرماتے ہیں دنیا سے چپ جائے گا ایمان لے کر جائے گا اور قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت جائے گا. یہ اور ضرورت ہے اس سے آگے کی بات ہے خلفائے راشدین کی میں نے آپ کو چاروں خلفاء کی بات سنائی. آپ غور سن لیں جناب یہ حضور کے میلاد کی برکت آپ دیکھیں. مولا علی کیا فرما رہے ہیں کہ حضور کے میلاد کی خوشی کرے اور بے ایمان مر جائے کوئی نہیں ہو سکتا. اچھا اصل میں نا مجھے ایسے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں نے رب پر پابندیاں لگانی شروع کر دی. خدا نہ معاف نہ کرے ربا معاف نہ کرے رب کو بھی مشورہ دینا شروع کر دیتے ہیں. اچھا پھر مجھے معاف کر دینا نا بھائی وہ رب ہے رب سے پابندیاں کرتی ہیں لفظ خدا کا خوف کرو یار. رب سا دستے کو کیوں معاف رب دسنا پڑتا ہے اسی دسنا ہے کہ رب کیوں معاف کرے کیوں نہ کرے. لو جی فلانا دیکھو کٹا گناہ گار سے رمضان شریف میں مار گیا جو جی رب کو پوچھو کہ مارا رمضان کیوں مارے یار کتنی عجیب باتیں لوگ کرتے ہیں. بندہ ہے بندہ مان کے رہے رب نہ مان. ساری زندگی کے لیے آپ کو نصیحت کرنا نہ کبھی رب بننے کی کوشش کرنا نہ کبھی رسول بننے کی کوشش کرنا. حضور کے میلاد کی خوشی اور واقعی خوشی ہو اور اس طرح سے خوشی کرے کہ آپ خوش ہو جائیں. اللہ کی عزت کی قسم قیامت کے دن لائن میں کھڑا نہیں کیا جائے گا. خوشی کرے اور جس طرح خوشی کرنی چاہیے ویسی خوشی کرے اور قبول مصطفیٰ ہو جائے حضور کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. مجھے اللہ کی عزت کی قسم قیامت کے دن حساب والی لائن میں نہیں کھڑا ہوگا بغیر حساب
میں اگلی بات بھی آپ کو آج بتا دوں، بغیر حساب کے 11 کلو میں یہ فیصلہ پتہ ہے کس نے کرنا ہے؟ قرآن پڑھو یار، احادیث کو پڑھو، آپ کو پتہ چلے بغیر حساب کے جنت، بغیر حساب کے جنت، پتہ ہے آپ کو بغیر حساب کے جنت میں جانے کا فیصلہ کون کرے گا؟ رب فرمائے گا سونیا اے پڑھ امت جنہیں جو دل کرتے بغیر حساب، ہر امت کا فیصلہ خدا کرے گا، اس امت کا فیصلہ مصطفیٰ کرے گا۔ یہ رب کا وعدہ ہے، ہاں یہ رب نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ شفاعت کس کو کہتے ہیں؟ میں دلیل پہ دلیل دے رہا ہوں، دلیل پہ دلیل دے رہا ہوں۔ شفاعت کس چیز کا نام ہے؟ شفاعت خدا کے اختیار کا نام ہے۔ اور سارا تھا بھیا شفاعت کی مجھے کوئی تعریف کر کے دکھائیں۔ شفاعت خدا کے اختیار کو نہیں کہتے، جو خدا نے مصطفیٰ کو اختیار دیا اس کا نام ہے شفاعت۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں گھبراؤ نہ، میں بھی ادھر تک راضی کو نہیں ہونا جب تک ساری امت نہ ہے۔ سرکار کے چاہتے نہیں کوئی بھی جنت میں جانا۔ شفاعت خدا کے بندوں باتوں کو سمجھا کر، شفاعت سرکار نے شفاعت کر دی۔ شفاعت پہ کبھی غور بھی کیا؟ شفاعت کہتے ہیں اس کو؟ شفاعت ہے کیا؟ شفاعت رسول کو، اللہ نے جو رسول کو ٹوٹل اختیار دیا ہے اس کا نام شفاعت، کلی اختیار ہے، کلی اختیار کا نام شفاعت عظمیٰ ہے۔ کیا مطلب؟ رب فرماتا سونے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے، جس کو میرے معمول نے کہہ دیا نا تیرا ہے، رب نے کہنا سونا جیڑا تیرا ہے وہی تو میرا ہے۔ نہیں رب کا ہو کیڑا ہے میں تو سمجھ یہ مولوی بھی گلا نہیں کر سکتا، جنہیں اتوں پڑے آؤ گے وہ بھی نہیں کر سکتا، جنہیں وچوں پڑے آئے کہ وچ بیٹھ کے پڑے ہیں، یہ بات کوئی کر سکتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، رب کا کیڑا ہے؟ رب کیوں آتا میرا ہے میرا ہے؟ لوگ یہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، پورا قرآن پاک پیش کر رہا ہوں، ہم تو پورا قرآن پیش کرتے ہیں، پڑھ کے دیکھو رب نے کیوں واقعہ ملا، پڑھو سارا قرآن تو سارے نساں ہی کوئی جواب ہے، سارا قرآن تو سارے نساں کٹھے کر کے ہی کوئی جواب ملتا ہے، سونے جیڑا تیرا ہے وہی تو میرا ہے۔ اور رب کیوں آدھا بناتا ہے؟ ہاں رب نہیں بناتا کسی وقت، رب کا معیار ہے، ہے بھی ہر ایک بنا لے، ہر ایک کو آدھا بنائی پھر تسی بنا دو ہر ایک کو آدھا۔ آپ انسان ہو کے ہر ایک کو اپنا نہیں بناتے، وہ خدا ہے، اس کا معیار ہے، اور اس نے معیار کیا رکھا ہے؟ ایک ہی معیار رکھا، سونا جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ نہیں بس۔ تو حضرات محترم مجھے آج کی امید نہیں تھی کہ اس سطح کی باتیں آج ہو گئی، میں آپ کو اپنی بات کرتا ہوں، یہ اللہ کے اندر جانتا ہے، اور یقیناً یہ بات تو ہے کہ الحمدللہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا جمعہ مبارک، اور بس میں آخر میں آپ سب حضرات کو یہی پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا کے بندو محبوب کے آنے کی خوشی لازمی کرو، جو طاقت رکھتا ہے وہ اس حساب سے کرے، جو نہیں رکھتا گھر میں بیٹھ جائے، گھر میں بیٹھ جائے، سارے گھر کے بعد اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں، میرے نبی پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیں، حضور کا ذکر کریں، میرے آقا کی زلفوں کا ذکر کر دیں، آقا کے سونے مکھڑے کا ذکر کر دیں، آقا کے مبارک ہاتھوں کا ذکر کر دیں، میرے آقا کی سیرت کا ذکر کر دیں، صورت اور سیرت کا ذکر کر دیں، حضور کا ملاد ہو جائے۔ جو طاقت نہیں رکھتے ان کی بات کریں، جو رکھتے ہیں وہ بینکوں سے ذرا پیسہ نکالیں، ذرا شفقت کریں، اپنے مال میں مہربانی کریں، جن کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ خرچ کریں، غریبوں پہ خرچ کریں، اپنوں پہ خرچ کریں، اور وہ اس کے لیے جتنا ہو سکے خوشی کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ وہ خوشی ہے کہ جو یہ محبوب کی خوشی کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی خوشیاں دیتا ہے، آخرت میں بھی اللہ پاک ہم سب کو خوشیاں عطا فرمائے۔ باقی توفیق انشاءاللہ نیکسٹ ہم بیان کریں گے۔ اللہ اور میں نے جو آپ سے کہا کہ 12 محفل، یہ میں پھر کہہ رہا ہوں آخر میں کہ اس پورے گاؤں سے میری درخواست ہے کم از کم 12 محفلیں ضرور کروائیں، اور اس سطح کی محفل ہوں کم از کم کہ اس میں کچھ دوستوں
صبح بلا لیں، ذکر کر لیں اچھے طریقے سے، اور اس میں آقا علیہ السلام کے میلاد پر اور مقصد میلاد پر بات کریں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ چلے میں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں چونکہ یہ نیٹ پہ بھی جانی ہے بات، آگے میلاد کا مہینہ ہے تو سب کے لیے پیغام ہو گیا۔ مکمل میلاد کس کو کہتے ہیں پتہ؟ مکمل محفل میلاد کس کو کہتے ہیں؟ مکمل محفل میلاد کس کو کہتے ہیں؟ مکمل محفل میلاد وہ ہے جس میں حضور پاک کی صورت کا بھی ذکر ہو، سیرت کا بھی ذکر ہو، جس میں میلاد بھی سنایا جائے اور مقصد میلاد سنایا جائے، اسے کہتے ہیں مکمل محفل میلاد۔ ایسی محفل کرنی ہے، مکمل محفل میلاد کرنی ہے، میلاد مصطفیٰ منانا ہے اور مقصد میلاد اپنانا ہے۔ اللہ کے توفیق سے آمین و ما علینا الا البلاغ۔